السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ تو اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہے۔ بہت سے لوگوں سے آپ نے بحث کی ہوگی، سنا ہوگا اپنی محافل میں، مجلسوں میں، یہاں لوگ بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، کوئی کہتا ہے کہ تعلیم کی کمی ہے، کوئی کہتا ہے کہ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہمارا امریکی غلام ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں لیڈر نہیں مل رہا، یہ مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارے مسئلے جو ہیں ان میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی غربت ہمارے مسائل کی جڑ ہے، کوئی کہتا ہے جی وسائل کی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ نہیں ہے، امیر امیر لوٹ رہے ہیں اور غریب جو ہے وہ اور غریب تر ہو رہے ہیں۔ تو میری نظر ان سب سے مختلف ہے اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہے نا، جن سب کا میں نے ذکر کیا ہے اور جو عام طور پہ ٹی وی پہ، میڈیا پہ اور پبلک میں زیر بحث رہتے ہیں، ان میں سے کوئی مسئلہ بھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو میرے نزدیک ہے وہ ہے رول آف لا۔ رول آف لا کا نہ ہونا، قانون کا نفاذ نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خراب بھی اسی وجہ سے ہے، غربت بھی اسی وجہ سے ہے، جہالت بھی اسی وجہ سے ہے، بے حیائی، بے ہودگی کہ جو بھی مسائل ہیں، کرپشن ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کے سب صرف اس وجہ سے ہے کہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے، قانون کا نفاذ نہیں ہے۔ قانون جو ہے وہ امیروں کے اور طاقتور جو سرمایہ دار ہیں ان کے گھروں کی لونڈی ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتا ہے کیونکہ اس میں ان کے مفادات کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں رول آف لا ہو۔ کوئی سگنل توڑے گا وہ 50 روپیہ دے کے بچ جائے گا، یہ ہے رول آف لا کی ناکامی۔ کوئی قتل کرتا ہے وہ تھانے کچہری عدالتوں اور وکیل کو خرید کر بچ جائے گا، اس کو سزا نہیں ہوگی، یہ ہے رول آف لا کی ناکامی۔ کوئی پیسے چراتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے، وہ چند پیسے دے کر عدالتوں کو خرید کر وہ بچ جاتا ہے، یہ ہے رول آف لا کی ناکامی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے قانون کا نفاذ۔ ہمارے قوانین چاہے جیسے بھی ہیں، انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے ہیں، برے ہیں، اچھے ہیں، کم سزا ہے، زیادہ سزا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی سزا آئین کے اندر کسی بھی جرم کی موجود ہے، اگر وہ اس مجرم کو نہ دی جائے تو ملک میں انارکی پھیل جاتی ہے اور جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ اس وقت جنگل کی تصویر کیوں پیش کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے، قانون کا کوئی نفاذ نہیں ہے۔ آئین کی ایک کتاب ہم نے رکھی ہوئی ہے صرف چون کے رکھنے کے لیے۔ جس طرح مسلمانوں نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اس طرح ہمارے سوسائٹی میں حکمرانوں نے، ہمارے ملک میں حکمرانوں نے اور جو اہل حکم طبقہ ہے، جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ملک میں رول آف لا نفاذ کرنا ہے، ان لوگوں نے آئین کو پیچھے ڈالا ہوا ہے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر حکومت کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ادارے، بڑے بڑے ادارے ہیں، جو چار ستون جو ریاست کے ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ کوئی اپنے قانون اور دائرے کے اندر رہ کر ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صرف اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ، اگر عدلیہ یا میڈیا یا کوئی بھی ادارہ اگر حرکت میں آتا ہے، پارلیمنٹ اچانک حرکت میں آتی ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آئین پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حصہ اس میں سے کٹ رہا ہے، ہمارا رول کم ہو رہا ہے، ہمیں موقع نہیں مل رہا کرپشن کرنے کا یا مراعات جو ہے وہ کم ہو رہی، اس وقت حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی ادارہ بھی پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے کسی نے کوئی حرکت کی ہو، کسی نے کوئی اقدام اٹھایا ہو، کسی نے کوئی اسٹرائک کی ہو، کسی نے کوئی جلسہ جلوس کیا ہو، کسی نے احتجاج کیا ہو۔ یہ جو بڑے بڑے طاقتور سٹیک ہولڈرز ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حصہ کم ہو رہا ہے، ہماری سپیس کم ہو رہی ہے، تو یہ آپس میں بیلوں کی طرح لڑنے لگ جاتے ہیں، جس وجہ سے عوام جو ہے وہ کچلی جاتی ہے۔ چاہے وہ ماضی قریب کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، افتخار چودھری کی عدلیہ کی جو تحریک ہے اس کو دیکھ لیں۔ عوام کو یہ بتایا جاتا ہے ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو حقیقی تبدیلی اور معاشرے میں بہتری اس وقت آئے گی
جب ملک میں رول آف لا کا نفاذ ہو جائے گا، جب چور کو اس کی چوری کا کنفرم ہو جائے گا کہ میں چوری کرتا ہوں تو مجھے سزا ملے گی، اس وقت چوریاں رک جائے گی۔ جب ایک ریپسٹ کو پتہ چلے گا کہ میں ریپ کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اور اس کے دل میں یقین ہوگا کہ قانون حرکت میں آئے گا، وہ ریپ نہیں کرے گا۔ اس طرح ڈاکو، مجرم، کرپٹ سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ کے جنرل کرنل جو بھی ہیں، جب ان کو پتا ہوگا کہ ہم کوئی غلط کام کریں گے تو قانون ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا اور ہمارے خلاف کارروائی ہوگی، اس وقت ان لوگوں کے اندر ڈر ہوگا۔ تو سب سے بڑا کام جو ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے رول آف لا کا نفاذ ہونا اور لوگوں کے دلوں میں قانون کا ڈر پیدا کرنا۔ جب تک یہ نہیں ہو سکتا، ہم جتنی لاکھ کوششیں کر رہے ہیں، کوئی مسیحا آ جائے، کوئی لیڈر آ جائے، جتنی اچھی حکومت آ جائے، عدلیہ آ جائے، حکمران فوجی ہوئی سول، جب تک بھی آ جائے، جب تک رول آف لا پہ عمل درآمد نہیں ہو جاتا، تب تک کوئی چانس نہیں ہمارے معاشرے کے سدھرنے کا، اور ہمارا جو پاکستان، جو ہماری سوسائٹی، ہماری ریاست ہے، وہ یوں ہی زوال پذیر رہے گی۔ تو سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگوں کو اور آپ سب پاکستانیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ رول آف لا کے لیے جدوجہد کریں۔ سیاسی اور علمی، ادبی، سماجی تنظیمیں جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے منشور میں رول آف لا کو شامل کریں تاکہ ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ درست ہو سکے اور ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں اور عوام الناس کے لیے ایک فلاحی ریاست کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ بہت شکریہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔